پیارے دوستوں، میرا نام ہے نعمان علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آب زمزم کا پانی تو ایک چشمے کی صورت میں زمین سے نکلا تھا، کیونکہ جب اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑیاں رگڑی تھی تو زمین سے ایک چشمہ جاری ہوا تھا۔ تو پھر یہ کنواں کیسے بنا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام سارہ اور دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سخت امتحانات میں ڈالا تھا، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ سب سے بڑی آزمائش اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی، جس میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال ہو گئی۔ بہت زیادہ دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ ملک شام میں آباد تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چند دنوں بعد ہی آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے اسماعیل اور اپنی بیوی ہاجرہ کو دور عرب کے صحراؤں میں چھوڑ کر واپس لوٹ آؤ۔ وہاں پر نہ تو انسانی آبادی تھی اور نہ ہی کھانے پینے کا انتظام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت ہاجرہ کو بتائی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم یہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ دیکھ کر حضرت بی بی ہاجرہ فوراً رضامند ہو گئیں، کیونکہ انہیں اللہ پر مکمل یقین تھا کہ وہ ان کے لیے گرم اور بیابان صحرا میں ضرور کوئی نہ کوئی انتظام فرما دے گا اور وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر ملک شام سے نکل جاؤ اور انہیں امن و امان کی جگہ یعنی میرے گھر اور قرۂ ارض کے پہلے مرکز کے پاس لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم ملتے ہی اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو ساتھ لے کر عرب کی طرف نکل پڑے۔ ان کی خوراک کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ میں ایک پانی کا مشکیزہ اور کچھ کھجوریں رکھ لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لے کر سرزمین مکہ پر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پہنچ گئے۔ چاروں طرف ریت، بیابان، پہاڑیاں اور صحرا تھا۔ گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا درخت تھا، جس کے سائے میں بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیٹھ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پانی اور کھجوریں انہیں دیں اور واپس لوٹنے لگے۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ ہمیں یہ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ تو کوئی انسان آباد ہے، نہ کوئی خوراک اور نہ ہی کوئی چھت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس خدا کے حکم سے میں تمہیں یہاں لایا ہوں، اب وہی تمہاری مشکلیں آسان کرے گا۔ یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس ملک شام لوٹ آئے اور آ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میری پیاری بیوی ہاجرہ اور میرے پیارے بیٹے اسماعیل کی حفاظت کرنا، ان کے لیے خوراک اور پانی کا بندوبست کرنا۔ گرم ہوا چل رہی تھی، پانی اور کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھی۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے بی بی ہاجرہ کی شکم بھی دودھ سے سوکھ چکی تھی۔ بچہ بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپنے لگا۔ بچے کو تڑپتا دیکھ کر بی بی ہاجرہ ادھر ادھر پانی اور خوراک کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ جب بی بی ہاجرہ دور سے دیکھتی تو آپ کو پانی کا ایک تالاب نظر آتا، لیکن جب قریب جاتی تو وہاں کچھ نہ ہوتا۔ پانی کی تلاش میں بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر کاٹے۔ پیچھے سے بچے کی بھی فکر ستاتی تھی کہ کہیں کوئی جنگلی جانور حملہ نہ کر دے، لیکن پانی پھر بھی نہ مل سکا۔ اتنی شدید گرمی میں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا لگا کر حضرت بی بی ہاجرہ کی طبیعت بھی خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پانی کی تلاش کے دوران بی بی ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو تپتی ریت پر ہی لٹائے رکھا۔ بی بی ہاجرہ مکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہیں کہ اے میرے پروردگار، تو ہماری مدد فرما اور ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔ پاس لیٹے اسماعیل علیہ السلام زمین پر روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ آئے اور جہاں پر اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا۔ حضرت ہاجرہ دوڑ کر واپس حضرت اسماعیل کے پاس آئیں تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے سے پانی پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہا تھا۔ وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، خود بھی پانی پیا اور بچے کو بھی پلایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پانی تیزی سے پھوٹ رہا تھا اور آس پاس پھیل رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کے ارد گرد بند لگا دیا تاکہ پانی رک جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ماں ہاجرہ اس وقت پانی کا احاطہ نہ کرتی تو یہ پانی پورے مکہ میں پھیل جانا تھا۔ اس چشمے کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت بھی اگا دیے۔
بی بی ہاجرہ کھجور کھاتی اور پانی پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ خوراک اور پانی دے کر مختلف پرندے بھی وہاں آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہاں قریب سے قبیلہ بنی جرہم کے کچھ لوگ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کافی زیادہ پرندے موجود تھے، جبکہ پرندے تو وہاں ہوتے ہیں جہاں خوراک اور پانی ہو۔ وہ لوگ وہاں گئے اور جا کر دیکھا تو وہاں ایک عورت اور چھوٹا سا بچہ بیٹھے تھے۔ پاس پانی کا ایک چشمہ ابل رہا تھا۔ وہ لوگ پاس گئے تو حضرت ہاجرہ نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ سے وہاں رہنے کے لیے اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے پر وہ لوگ وہاں آباد ہو گئے اور اپنے باقی قبیلے کو بھی وہاں لے آئے۔ اس طرح خانہ کعبہ یعنی سرزمین مکہ آباد ہونا شروع ہو گئی۔ لوگ بہت تیزی کے ساتھ مکہ آ کر آباد ہو رہے تھے۔ کافی عرصہ گزر گیا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی جوان ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا کر میرے گھر کی تعمیر کر۔ ابراہیم علیہ السلام پھر مکہ کی طرف نکل پڑے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن طوفان نوح نے پوری دنیا کو ختم کر دیا تھا، اس لیے خانہ کعبہ کا بھی نام و نشان زمین سے مٹ گیا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو تیز ہوا چلی، جس نے ریت کو اڑا کر خانہ کعبہ کی پہلے والی جگہ کی نشاندہی ظاہر کر دی۔ اس طرح انہیں پتہ چل گیا کہ خانہ کعبہ پہلے کہاں موجود تھا۔ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کے دوران جب دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازوؤں سے اونچی ہو گئی تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ ایک ایسا پتھر لاؤ جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا سکے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بتایا کہ پاس ہی موجود پہاڑ کے اندر 2 پتھر چھپے ہیں، انہیں نکال کر لے آؤ۔ ان میں سے ایک پتھر کو خانہ کعبہ کے اندر لگا دینا اور دوسرے پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا۔ ایک پتھر کو خانہ کعبہ کے اندر لگا دیا گیا، جسے حجر اسود کہتے ہیں، جبکہ دوسرے پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ تعمیر کے دوران وہ پتھر خود بخود ہی ہوا میں بلند ہو جاتا تاکہ ابراہیم علیہ السلام اونچائی پر پتھر لگا سکیں، اور پھر خود بخود ہی وہ نیچے بھی آ جاتا تاکہ ابراہیم علیہ السلام نیچے سے پتھر اٹھا سکیں۔ اس پتھر کو بھی خانہ کعبہ کے پاس ہی رکھ دیا گیا، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ یہ دونوں پتھر آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی زمین پر بھیجے گئے تھے، لیکن طوفان نوح کے خوف سے حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں اس پہاڑ کے اندر چھپا دیا تھا۔ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا تھا۔ ناظرین، اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آب زمزم کا چشمہ کنواں کیسے بنا؟ کافی عرصہ تک لوگ آب زمزم پیتے رہے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا۔ اس طرح بند ہونے کے بعد آنے والی نسلوں کو بھول چکا تھا کہ آب زمزم کہاں ہے۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر پانی کی کمی کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ لوگ بہت پریشان ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اشارہ کیا کہ آب زمزم کس جگہ موجود ہے، تو وہ خانہ کعبہ کے پاس پانی کی تلاش میں کنواں کھودنے لگے۔ لوگوں نے کافی منع کیا، لیکن آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا تھا، اسی لیے وہ کھدائی کرتے رہے۔ آخرکار آپ کو آب زمزم کا چشمہ مل ہی گیا اور خانہ کعبہ کے نزدیک پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کھدائی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ایک کنواں بن چکا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کنویں کے ارد گرد پتھروں سے ایک دیوار بنائی اور اوپر ایک پلی سی بنا کر اس کے اوپر ایک بالٹی لٹکا دی گئی۔ شروع میں بالٹی کی جگہ بکری کی کھال لٹکائی گئی تھی، جو آپ ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سعودی حکومت نے انہیں آج بھی محفوظ رکھا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام چلتا رہا۔ آب زمزم کے کنویں کے ارد گرد کمرہ بنا دیا گیا، لیکن آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے حج و عمرہ زائرین کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اسی لیے جگہ کو وسیع کرنے کے لیے کمرہ ختم کر دیا گیا۔ لوگ سیڑھیوں سے نیچے جاتے تھے اور زمزم پیتے تھے، پھر سیڑھیوں کو بھی ختم کر دیا گیا اور زمزم کے کنویں کے اوپر بیئر زمزم کی ٹائل لگا دی گئی تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ آب زمزم کا کنواں کہاں ہے۔ زمزم کا کنواں خانہ کعبہ سے صرف 21 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ پھر جدید دور کی وجہ سے پانی بالٹیوں کی بجائے مشینوں سے نکلنا شروع ہو گیا۔ اس کے علاوہ آج جدید دور میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو بھی کاٹ کر چھوٹا کر دیا گیا ہے اور ارد گرد شیشے کی دیواریں موجود ہیں تاکہ کوئی ان کے اوپر نہ چڑھ سکے، کیونکہ پرانے وقتوں میں لوگ ان کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے، جو آپ آج ان تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر کاٹے تھے، اسی لیے آج عمرہ زائرین بھی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ صفا اور مروہ کا درمیانی فاصلہ تقریباً 450 میٹر ہے۔ صفا اور مروہ کے راستے میں یہ ایک سبز رنگ کا حصہ آتا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں سے بی بی ہاجرہ جب اسماعیل علیہ السلام روتے تو دوڑ کر ان کی طرف آتی تھی۔
इसीलिए सब लोग यहाँ से दौड़ कर जाते हैं और औरतें तेज़ चलती हैं। खाना काबा के कुएं के ऊपर 2 मोटरें लगी हुई हैं जिनके ऊपर पंप 1 और पंप 2 लिखा हुआ है। 24 घंटे एक मोटर चलती है और 24 घंटे दूसरी मोटर चलती है। सफ़ा और मरवा का पुराना रास्ता कुछ इस तरह का हुआ करता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबे ज़मज़म अल्लाह की ज़मीन पर सबसे अफजल पानी है। इस पानी में बीमारों के लिए शिफा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पानी को बीमार पर भी छिड़कने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।